ایک مومن کی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عنوان: علمی خط نمبر 1، ذکر۔ میرے پیارے علمی دوستوں، یا علی مدد، ذکر کو اسلام مذہب میں اور اسماعیلی طریقے میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حاضر امام نے اکتوبر 1986 کو نیروبی کینیا میں ذکر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یاد رکھ کر پریکٹس کریں، اس کی باقاعدگی سے پریکٹس کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی یاد وقت میں محدود نہیں۔ آپ اپنے عقیدے پر سوچ یعنی خیالات روزگار پر جاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، جب آفس سے واپس آ رہے ہوں، جب پبلک میٹنگز میں ہوں۔ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنے عقیدے پر خیال کرنے کے لیے کسی بھی وقت آزاد ہیں، جبکہ آپ جاگ رہے ہوں، کسی بھی وقت اپنی زندگی کے دورانیے میں۔ اور یہ ہم نے صرف اپنی کینیا کی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام دوسرے حصوں میں بسنے والی جماعت کو بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ چونکہ آج کل کی مادی دنیا کا دباؤ آپ کے وقت پر بہت زیادہ ہے، اور یہ ہر فرد کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ وقت نکالیں۔ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ آپ جتنا چاہتے ہیں عقیدے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ذکر کی بنیادی اہمیت ہے، چاہے وہ 1 سیکنڈ یا سیکنڈ کا 100واں حصہ یا کہ 1 گھنٹہ، لیکن یاد کریں، اور اگر اپنے عقیدے کو جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اسلام مذہب کا بنیادی حصہ ہے۔ مومنوں صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد رکھنے کو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں۔ کسی کو یا کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے پہلے سے اس کی معلومات ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں اس بات کا کوئی ہوش نہیں کہ ہمیں یا ہماری روح کو کب تخلیق کیا گیا۔ پیر صدردین نے فرمایا، جیرے بھائی رے اتما رام تمیں بڑا گنانی، تارے گد کینے نہ جاننی۔ ترجمہ: او زندہ حقیقی زندگی رکھنے والے بھائی، جانو کہ تمہاری روح کو اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل ہے، لیکن شاید تم نے اس بات کو ابھی تک نہیں جانا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہم تمام ایک روح یعنی نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 1 آیت 4۔ بمطابق پیر ماں باپ ہماری روح اللہ تبارک و تعالی خالق دو جہان اور اپنی تمام تر ذمہ داری سے مکمل طور پر واقف ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 میں فرمایا گیا کہ
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हर जी रूह को तौहन व करहन, खुशी से या नाखुशी से। कुरानी हवाला सूरा नंबर 53 आयत नंबर 9 से अपने असल यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौट कर जाना है। इसी कुरानी आयत के मुताबिक हमारे प्यारे इमाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि अकीदे की प्रैक्टिस के लिए ज़िक्र वक्त की क़ैद में नहीं है। इस्लाम में ज़िक्र की बहुत अहमियत है और ज़िक्र ही से हम तमाम भूली हुई बातों को दायरा फ़हम में ला सकते हैं। ज़िक्र करना या इसम को पढ़ना मशीनी अंदाज या तोते की तरह रटना नहीं, बल्कि पूरी मानी को समझते हुए पढ़ना चाहिए। ज़िक्र की कुछ अक़साम हैं। इनफरादी ज़िक्र यानी ज़िक्र फ़र्द, इज्तमाई ज़िक्र यानी ज़िक्र जमाअत, बआवाज़ बुलंद ज़िक्र यानी ज़िक्र जली, और ख़ामोश ज़िक्र यानी ज़िक्र ख़फ़ी जो दिल में किया जाता है। हमारी ज़िंदगियों पर हमावक्त दुनियावी दबाव की वजह से ज़िक्र का अमल मुश्किल है। हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि ज़िक्र यादगिरी में रहना मुश्किल है, क्योंकि शैतान हमेशा आपको भटकाने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ हकीकी मोमिनीन ही ज़िक्र में रह सकते हैं। ये बात गौरतलब है कि हमारी इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद हम ज़िक्र में नहीं रह सकते, सिवाय हकीकी मोमिन के जिसने ज़िक्र की शराइत को पूरा किया हो। ज़िक्र के अमल को आदत में बदलने की कुछ शराइत हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्यों हमें हकीकी मोमिन बनने की ज़रूरत है? क्या हम सिर्फ ज़िक्र की आदत को नहीं अपना सकते हैं? इसका जवाब ये होगा कि कोई भी शख्स ज़िक्र में नहीं रह सकता जब तक कि वो अपनी काया ही ना पलट दे। अपने आप को बदलने की ज़रूरत का एहसास इस बात से होता है कि मुसलसल दुनियावी दबाव किसी भी शख्स को ज़िक्र के तसलसल को अपनाने से रोकता है। जैसा कि नूर मौलाना शाह करीमल हुसैनी हाज़र इमाम ने अपने एक फरमान में फरमाया कि अक़ीदा और हकीकी ज़िंदगी आपस में गुत्ते लपेटे हुए हैं। इन्हें आपस में घुते हुए ही होना चाहिए। बसूरत दीगर जदीद ज़िंदगी के ज़ेरे असर इस्लाम के उसूलों में कमी आ सकती है। दूसरी जगह आपने इरशाद फरमाया कि अपने अकीदे को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ना कि कभी कभार का दाखिला। अकीदे में कभी कभार का दाखिला इस्लाम में हमारे तरीक़े का हिस्सा नहीं है। हकीकी मोमिन अपनी नीयत के ज़रिए हमेशा ज़िक्र में रहता है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि हम अपनी नीयत के ज़रिए ज़िक्र से जोड़कर अपनी तस्बीह अदा कर रहे हैं।
نیت کے بعد اعمال کی سختی سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ عقیدے پر عمل اس حد تک محدود نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو ذکر اور اسم اعظم تک ہی محدود رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں سچے ہوں، دوسروں کی عزت کریں، سچ بولیں، ضرورت مند کو مدد فراہم کریں، کشادہ دل بنیں اور تنقید سے گریز کریں، دوسروں کی برائی کرنے سے گریز کریں، معاف کرنے اور دوسروں کی خطاؤں کو بھولنے میں بازی لے جائیں، اپنی دولت، وقت اور علم کے ساتھ سخی ہوں، مشکل حالات میں مثبت اور شکر گزار ہیں، حقیقی علم کو حاصل کریں اور اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ انتہائی ضروری پہلو ہے کہ مذہب کو صرف ذکر و اسم تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے اعمال و اخلاقیات کا اس میں گہرا عمل و دخل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تمام تر کلمات یعنی ذکر اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 10 آیت 35۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حاضر امام نے فرمایا کہ اس میریٹوکریٹک سوسائٹی میں کردار کی پہچان صرف اہلیت پر نہیں بلکہ اخلاقیات کے اصول پر بھی کی جائے گی، کیونکہ اگر آپ ہمارے عقیدے کے اخلاقیات کے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب اہلیت کا تصور غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم اپنی انڈیا کی جماعت کو اپنے عقیدے کی پریکٹس اور عقیدے کی اخلاقیات پر توجہ دینے کے لیے سخت اور پرزور طریقے سے تاکید فرماتے ہیں۔ ذکر میں رہنا یعنی اسم کو پڑھنا ہمارے عقیدے کے اصولوں اور اس کے معاملات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسم چاہے تسبیح ہو یا اسم اعظم، اچھے اعمال کے بغیر اس کا خداوند کے حضور میں پہنچنا ناممکن ہے۔ ذکر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً جھکنے والوں میں سے ہوں۔ قرآنی حوالہ سورہ 41 آیت 33۔ اسی لیے نہ صرف اسم پر ذکر بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے، لیکن یہ اس کا عمل ہی ہے جو ذکر کو قبولیت تک لے جاتا ہے، نہ کہ صرف اسم کو پڑھنے کی پریکٹس۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ کو ایک دفعہ بیت الخیال مجلس میں نور نہ دیکھ پانے کی وجہ پوچھی گئی، باوجود اس کے کہ بندگی نورانی وقت میں باقاعدگی سے کی گئی ہو۔ تب آپ نے جواباً فرمایا، اعمال پاک نہ ہوں گے تب نور نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ذکر کے ساتھ اعمال بھی اچھے ہوں۔ امام نے اپنے 49ویں جامع میں فرمایا کہ ہم نے وسیع طور پر دنیاوی معاملات پر بات کی ہے،
لیکن بارہا ہم اپنے جماعت سے فرمایا ہے کہ اپنے عقیدے کی پریکٹس میں باقاعدگی رکھیں. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں اپنے عقیدے میں دی گئی اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں. آپ کا عقیدہ آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے پر ہمیشہ حاوی ہو، اور ایسا کر پانا آسان ہوگا اگر آپ کے ساتھ تسبیح ہو. ایک حقیقی مومن کی پکار جب اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے تب اس کے دین اور دنیا میں الہی مدد اور رحمت نمایاں ہوتی ہے. اسے عشق الہی کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، جو ایک مومن کی دلی تمنا ہے. اس کی عبادات میں خوشی اور روشنی ہوتی ہے، جبکہ اس کے اعمال میں خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذکر الہی شامل ہوتا ہے. ہم خلاصہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اسلام میں دیے گئے اخلاقیات پر عمل اور ساتھ ہی دوسری مذہبی ذمہ داریوں کی بجا آوری ہی ایک حقیقی مومن کو خداوند تعالیٰ کا قرب عنایت کرتی ہے. کسی بھی نام سے اسے پکارنا ضروری ہے، چاہے وہ تسبیح ہو یا اسم اعظم، لیکن ہمیشہ دل اور اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ اسے پکارا جائے. علاوہ ازیں یہ ضروری ہے کہ ہم اسم کے معنی کو سمجھتے ہوئے اسے پڑھیں. خداوند تعالیٰ کے تمام نام پاک و برتر ہیں، اس لیے انہیں انتہائی عزت و تکریم سے پڑھنا چاہیے. اسم اعظم ایک ایسا اسم ہے جسے امام بذات خود عنایت کرتے ہیں جماعت کے ان ممبران کو جو اپنی روح کے درجات کی بلندی چاہتے ہیں. روزانہ صبح کی عبادت کی پریکٹس سے، جو کہ دھیان لگانے کا بہترین وقت ہے، بہرکیف نورانی وقت کی عبادت کی پریکٹس کے لیے اسم اعظم کا ہونا ضروری نہیں. خدا تعالیٰ کے کسی بھی اسم کو لے کر عبادت کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حاضر امام نے اپنے ارشادات مبارک میں بارہا فرمایا ہے. آخر یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا دل خداوند تعالیٰ کو پکارنے میں لگانا چاہیے. دعائیں کسی بھی صورت میں ہوں، عاجزی اور گریہ بازاری کے ساتھ ہوں، تب ہی وہ معشوق حقیقی کے دربار میں ایک دم پہنچ جاتی ہے، نہ کہ وہ جو طوطے کی طرح اور سوکھی آنکھوں کے ساتھ کی جائے. یا علی مدد. دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست. حوالہ جات: نمبر 1 smiley.net/heritage/nod/4062. نمبر 2 نیروبی 10 جون 1905. نمبر 3 نیروبی کینیا 15 اگست 2007. نمبر 4 اٹلانٹا جارجیا USA 17 اپریل 2008. نمبر 5 نیو دہلی انڈیا 13 نومبر 1992. نمبر 6 کمپالا یوگینڈا 20 مارچ 2005. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.